ہڈیاں اور پھول. امریتا پریتم. وہی پٹھان کوٹ سے ڈلہوزی جانے والی سڑک تھی، وہی راج تھا اور وہی راج کی کار تھی. لیکن آج راج کی بائیں طرف لال جوڑا پہنے ہوئے ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کے ساتھ پچھلے مہینے راج کی شادی ہوئی تھی، اور آج سے 3 برس پہلے جب راج اس راستے سے گزرا تھا اس کے ساتھ انو بیٹھی ہوئی تھی. انو نے راج کے ساتھ صرف ایک دن کے لیے سفر کیا تھا اور اس لال جوڑے والی نے زندگی بھر سفر کرنا تھا. راج سوچ رہا تھا کتنا اچھا ہو اگر ساری زندگی کے سفر میں وہ اس لڑکی کی روح کی گہرائیوں میں بھی اتنا ہی اتر سکے جتنا اس ایک رات میں وہ انو کو سمجھ سکا تھا. 3 برس بیتے. قسمت کے ایک اشارے نے راج اور انو کو ایک دن کے سفر کے لیے اکٹھا کر دیا تھا. راج اپنی گاڑی میں ڈلہوزی جا رہا تھا اور پٹھان کوٹ سے گزرتے ہوئے موٹروں کے اڈے پر اس نے انو کو پہچان لیا تھا. امرتسر سے شاید وہ ریل میں آئی تھی اور اب دوپہر کو ڈلہوزی جانے والی اس آخری بس کا انتظار کر رہی تھی. راج نے اپنی گاڑی روک لی اور انو نے ڈلہوزی تک راج کی گاڑی میں جانا منظور کر لیا تھا. اس سے پہلے راج نے انو کو صرف ایک بار دیکھا تھا. کسانوں کے ایک جلسے میں انو گا رہی تھی اور راج سامعین میں بیٹھا تھا. پھر جیسے جلسے کے اختتام پہ جلسے کے صدر نے چائے پیتے وقت راج کا انو سے تعارف کروایا تھا. اس بات کو بیتے ہوئے کوئی 1 برس ہو چکا تھا، لیکن آج بھی راج کے بدن میں انو کی یاد خلش بن کر ایک ٹیس پیدا کر دیتی تھی. راج نے انو کو کبھی اپنی دنیا کی شے تصور نہیں کیا تھا، اس لیے اس پورے 1 برس میں اس نے ایک دفعہ بھی انو سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی. لیکن اس خلش کو وہ اپنی ذاتی شے سمجھتا تھا، اپنے لہو اور گوشت میں سے ظہور میں آتی ہوئی شے، اور اس لیے وہ اپنے اکیلے پن کے دنوں میں کئی مرتبہ اسے اپنے بدن میں محسوس کر لیتا تھا. اور پھر پچھلے برس انو کے نام کو اور بھی شہرت نصیب ہوئی. چین جانے کے لیے جب ہندوستان کے کچھ فنکار چنے گئے تو پنجاب کی طرف سے انو کو منتخب کیا گیا. انو کے پنجابی گیتوں کو چینی دوشیزاؤں نے سیکھا اور ملک کی چوٹی کے اخبارات نے انتہائی فخر کے ساتھ انو کی تصاویر شائع کی. اس طرح انو کو مزید شہرت ملی اور راج کو اس سے ملاقات کرنے میں اور بھی ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس ہونے لگی. یہ محض ایک اتفاق تھا کہ راج نے پٹھان کوٹ کے بسوں کے اڈے پر انو کو پہچان لیا تھا اور انو نے ڈلہوزی تک راج کی گاڑی میں جانا منظور کر دیا تھا. پٹھان کوٹ سے کافی میل دور نکل جانے کے بعد معلوم ہوا کہ پچھلے دنوں لگاتار بارش کی وجہ سے اچانک آگے سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اور تقریباً 20 مزدور کدال اور بیلچے لے کر سڑک کی مرمت کیے جا رہے تھے. راج کی گاڑی کھڑی ہو گئی. آنے والی شام ضرور ڈوبتے سورج کی کرنوں سے رنگین اور حسین ہوگی اور پھر سر پر پھیل رہی رات جنگلی پھولوں کی خوشبو میں بھیگی ہوئی ہوگی. لیکن وہ رات کس چھت کے نیچے بسر ہونی تھی اس کا دونوں میں سے کسی کو علم نہ تھا. راج نے سوچا واپس پٹھان کوٹ ہی لوٹ چلیں اور وہیں رات گزاریں. یا بائیں طرف پہاڑوں کے قدموں میں سمٹی ہوئی چائے کی ایک دکان تھی. واپس جانے سے پہلے راج نے دکاندار سے چائے تیار کرنے کے لیے کہا اور جتنی دیر میں چائے تیار ہوتی اتنی دیر پہاڑ کے اوپر کی طرف بڑھ رہی ایک پگڈنڈی کی سمت اس نے قدم بڑھائے. انو گاڑی میں بیٹھی رہی. انو کے بغل میں بیٹھے ہوئے راج کے دل میں جیسے ایک ہلکی ہلکی پھوار کے نرم و نازک چھینٹے گرتے رہے تھے اور بھیگے اور دھلے من سے اب وہ کہیں سجدہ کرنے کو اس کی طبیعت مچل رہی تھی. اس کے قدموں کے آگے بچھی ہوئی پگڈنڈی ایک جگہ پر 2 حصوں میں منقسم ہو گئی تھی اور جس سمت سے پانی سے بھرے نالے کی آواز آ رہی تھی اس کے قدم اس جانب گھوم گئے. پہاڑ کی بغل میں وہ نالا ایک اونچی چھلانگ لگا کر نیچے گرتا تھا. نالے کے کنارے پر بمشکل ایک بالشت پر ہموار جگہ تھی. سامنے پہاڑ کی چوڑی پیٹھ تھی اور وہ ہموار جگہ اس پیٹھ کے نزدیک بنی ہوئی تھی. ایک دہلیز پر جا کر ختم ہو جاتی تھی. راج کو اس دہلیز نے جیسے آواز دے کر بلایا اور اس دہلیز پر پاؤں رکھتے ہی راج کو ایسا لگا جیسے
आज एक करामात जैसी कुछ बात हो गई थी। वो दहलीज एक पहाड़ी मंदिर की दहलीज थी। एक बड़ी चट्टान ने जैसे अपने सीने में इस मंदिर को जगह दी थी। सड़क पर से गुजरते हुए या पहाड़ पर चढ़ते हुए किसी को ख्वाब में भी इस मंदिर का गुमान नहीं हो सकता था। अंदर शिव और पार्वती की कुछ मूर्तियां थीं जो इस वसी काली चट्टान को तराश तराश कर बनाई हुई थी और जिन पर खतरा खतरा बनकर पानी टपक रहा था। चट्टान के सामने फैले हुए एक बड़े दरख्त की टहनियां मंदिर की छत के साथ जोर से लिपटी हुई थी, जिनका रंग पानी से भीग भीग कर लोहे के रंग जैसा हो गया था। राज का सर झुक गया। शिव से, पार्वती से या और किसी भी देवी देवता से उसे कोई देरीना मोहब्बत न थी, लेकिन आज राज को यूं महसूस हुआ कि क्या मूर्ति के पत्थर और क्या मामूली पत्थर सभी जैसे देवता बन गए थे और उसके दिल में पूजा का एक गहरा और संजीदा जज्बा बेदार हो गया था। इस पूजा के लिए कई एक देवता सामने नहीं होना था, लेकिन राज को यूं लगा आखिर माते ही तो देवताओं को जन्म देते हैं। करामात देवताओं की बहन होती है। सजदा करने वाले माथे ही होते हैं और आज उसे अपना माथा बड़ा पाक और खूबसूरत लगा। उसे जर्रे जर्रे में किसी के देवता बन जाने का गुमान होने लगा। पानी खतरा खतरा बनकर राज के सर पर, मुंह पर और बदन पर गिर रहा था। ना मालूम कितना वक्त बीत गया। पैरों ने लौटने से इनकार कर दिया और जिस्म के अंगों की ठंडक में से यमराज को यूं महसूस हुआ जैसे वो अभी अभी एक मूर्ति बन जाएगा और शिव के पास, पार्वती के करीब उसका बुत भी खड़ा रहेगा। उसने एक बार बाहर अमृता प्रीतम का ये अफसाना यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। इसके अगले हिस्से में देखेंगे कि राज के साथ क्या हुआ। तब तक के लिए अलविदा।